Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جو بھی ہم کر رہے ہوں وہ ہمارا دین ہوتا ہے، اور ہماری دنیا کیا ہوتی ہے؟ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں جب خدا سے کٹ کے کریں گے تو پھر وہ دنیا ہوگی، خدا سے جڑ کے کریں گے تو وہ دین ہوگا۔ ملا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا دنیا ہے۔ وہی کام دنیا بن جائے گا اگر خدا سے غافل ہو کے کریں گے، اور وہی کام دین بن جائے گا اگر خدا کے تابع ہو کے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو لقمہ کما کے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اس سے خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی تو پھر پوری زندگی دین ہی دین ہے، اور یہ نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ رسول کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہوگا۔ تو جب اللہ رسول کے ہم سپرد کر دیں گے تو ہماری خواہشات کا وہ خود لحاظ رکھتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے تو ہمیں ضابطے دیے گئے۔ دیکھیے ایک سادی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں مہمان آ گئے یا آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ بانٹوں گا، تقسیم کروں گا، آپ کے آگے رکھوں گا۔ لیکن شادی آئی تو اب کہا خرما تقسیم کرو، یعنی وہ چوہارے بانٹنے ہیں، تو اس کو کہا بانٹنے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع شادی کا ہے، احکام بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ اب اس کو بانٹنا نہیں ہے، اس کو لٹانا ہے، یعنی اس کو پھینکیں گے۔ جب پھینکیں گے تو لوگ چھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے سے لیں گے، ماحول میں شگفتگی پیدا ہوگی۔ آمنہ کے لال جانتے ہیں خوشی کے موقع ہیں، ان کے جو ہیں وہ مسائل بھی خوشی کے مطابق ہی مرتب ہونے چاہیے۔ تو غم کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں، خوشی کا موقع ہے تو اس کے مطابق مسائل ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی پوری زندگی جب دین کے سپرد کر دیں گے، دین بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ دین تسبیح پکڑ کے بس اللہ اللہ کرنے کا نام ہے، باقی معاملات زندگی یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ سارا ہی دین کا مسئلہ ہے۔ دین ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، غموں کو پاٹنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، دکھ آ جائیں تو کیسے گزرنا ہے، خوشی کو کیسے منانا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، خلوت میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کے گفتگو کا انداز اختیار کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بتایا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے، مجھے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر حضور کی یہ سنت ہم اختیار کر لیں تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا۔ تو ایک ایک عمل ہمارے سامنے حضور کی شریعت کا، حضور کا دیا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ الگ الگ ان تمام موضوعات پر تفصیلی بحث اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی نشست میں یہ فکر کم از کم ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ مخصوص عبادات کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ دین اخلاقیات کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، اور ہمارے عقائد کا نام ہے، اور عقائد کی چھاپ ہوتی ہے ہمارے اعمال پر۔ اس لیے عقائد کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس کے بعد پھر عبادات اور دیگر معاملات آتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں شریعت بیضا کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات مرتب کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار پھر ماہ صیام کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ آج ہمیں ماہ رمضان کی پہلی صبح کا منظر دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ سعادت ہمارے حصے میں لکھی تھی، زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوئی۔
یہ مہینہ اپنے دامن میں برکتیں رحمتیں لیے ہوئے جلوہ فراز ہوا ہے۔ اللہ اس مہمان مہینے کی تعظیم و قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ برکات کے حصول کے لیے اور رحمات پانے کے لیے طویل مسافتیں طے کر کے حرمین طیبین حاضر ہوتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے بس میں یہ نہیں کہ وہ دیار نور پہ یوں حاضر ہو۔ ماہ صیام خود آ کر کے بندوں کو نوازتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی مثال کنویں کی ہے کہ پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کی مثال بادل کی ہے جو خود آ کے برستا ہے، غرباء کو، مساکین کو، امراء کو، سب کو برابر فیض دیتا ہے۔ اس کی برکتیں ہر سال ہم سمیٹتے ہیں، من میں کتنی روشنیاں اور کتنے اجالے اگاتا ہے۔ آج پھر یہ مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوا، اور ہم اپنے آپ کو اور زیادہ خوش بخت سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس ماہ انور کی صبحیں جو کہ اپنے دامن میں بہت سارا نور رکھتی ہیں، بہت ساروں کی سو کے نیند میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان لمحوں میں دین سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے چل کر کے جمع ہوتے ہیں، اور جذبوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں حال میں داخل ہوا تو جس طرح کشاں کشاں لوگ کھچے چلے آ رہے تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی کہ مالک ان کو ایک ایک قدم پہ خیر دینا، اور یہ خالی کبھی نہ لوٹیں، ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ماہ صیام کی پہلی صبح ہے، اور ہم دین سمجھنے کے شوق میں چل کر کے سفر کاٹ کر کے یہاں پہنچے۔ ظاہر ہے رات دیر سے سوئے، صبح جلدی اٹھے، اور سحری بھرپور کرنے کے بعد نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لیکن قربانی دے کے آپ کا یہ پہنچنا سعادت مندی ہے، اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فہم دین کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ دین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں وہ واجب الوجود ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے، وہ تخلیق ہونے سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ پوری کائنات کو بغیر مادے کے، میٹیریل کے، صرف امر کن سے پیدا کرے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے ایک امر سے پوری کائنات کو فنا کر دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمانوں کو لپیٹ لے،
پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے، یہ اس کے ایک حکم کی دیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختلف مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، انسانی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی جلوہ فراز ہوئے جو ہدایت کا سندیسہ لے کر صداقت کا پرچم تھامے ہوئے دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے، لیکن ان سارے نبیوں کے امام اور مقتدا آمنہ کے لال تھے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی ذلی، بروزی اور کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور کوئی امکان حضور کے بعد نبوت کا باقی نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا، مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا، اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہوں نے شامل کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں، اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جائے۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح فرمائی، کہا پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح کی، پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو۔ اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے، پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا داہو اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے۔
تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.